الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کچھ سوال کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، اے میرے بندے امن خلق السماوات والارض، بلا بتا تو یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ یہ جو زمین ہے 24,000 کلومیٹر جو اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو بچھائے، کس نے بچھائے ہے؟ بغیر ستون کے، بغیر پلر کے آسمان، 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ اے بندے بتا وہ کون ہے؟ کیا میں اور آپ یا آج کا انجینئر یا سائنسدان کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے کہ وہ چھت کو بغیر ستون کے کھڑا کر کے دکھا دے؟ کسی عمارت کی جو چھت ہے اس کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر کے دکھا دے؟ امن خلق السماوات والارض، زمین، پھر وانزل لکم من السماء ماء، اس زمین کو پانی سے ہی ہم سیراب کر سکتے ہیں۔ تو اس زمین پر بارش کی صورت میں پانی کون برساتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ طلب کر رہے ہیں کہ بتائیے کون ہے وہ؟ کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ 30,000 فٹ کی بلندی سے جب بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اگر اس کی اوریجنل رفتار کو دیکھا جائے تو وہ 540 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نیچے آتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس رب کی ذات پہ کہ اس نے زمین و آسمان کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بارش کا قطرے ان سے ٹکراتے جب میرے اور آپ کے سر پر آ کر لگتے ہیں، ہماری چھت پر گرتے ہیں یا زمین پر گرتے ہیں، تو قربان جاؤں اس رب کی ذات پہ کہ ان کی رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہوتی ہے۔ اور اگر 540 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والا قطرہ میرے اور آپ کے سر پر گرے تو یہاں سے گرے گا پاؤں کے راستے سے باہر آئے، کہ 540 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے میرے بندے مجھے بتا آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس سے ہرے بھرے باغات کون لگاتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت نہیں لگا سکتے، تم ایک درخت نہیں لگا سکتے۔ پھر ہرے بھرے باغات کون لگاتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، پھر ان میں درخت کون لگاتا ہے؟ کیا میں اور آپ ایک درخت بھی لگا سکتے ہیں؟ ان میں درخت کون لگاتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو آسمان سے بارش کو برسا دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین کو ہریالی بخش دے، زمین میں ہریالی ہی ہریالی لے آئے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں درخت کو باہر نکال دے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہار، اس میں دریا کس نے بہائے؟ زمین میں دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسي، اس میں پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، پھر اس نے دو سمندروں کے درمیان باڑ کس نے لگائی؟
اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا، بل اکثرهم لا يعلمون، تم میں سے تو اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے شکوے۔ امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ کیا میں اور آپ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ زمین کو بچھا دیں؟ پھر زمین کو بچھا کر اس پہ دریاؤں کو چلا دیں؟ پھر پہاڑوں کو اگایا، پہاڑوں کو گاڑا، زمین کے اندر گاڑا۔ اچھا، یہ پہاڑ جو ہے زمین کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے کیوں گاڑے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں قربان جاؤں اس رب کی ذات پہ کہ اسے پتا تھا کہ میرے بندے جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو پھر پہاڑوں کو اس لیے گاڑا۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ فرنیچر بناتے ہیں یا دیوار میں کسی لکڑی کو گاڑنا ہوتا ہے تو آپ کیل کا سہارا لیتے ہیں، کیلوں کے ذریعے اس کو پیوست کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز دیوار سے باہر نہیں نکلتی، اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھ بھی دی جائیں تو وہ نیچے نہیں گرتی۔ تو میرے رب نے پہاڑوں کو کیل کی شکل میں زمین کے اندر گاڑا ہوا تاکہ زمین جو ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ اکبر، زمین جو ہے وہ برقرار رہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین تو کب کی تہس نہس ہو جائے، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور الٹ جائے۔ لیکن میرے رب نے جو زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے جو میرے اور آپ کے زندگی گزارنے کے جو اسباب کو بنایا، مکمل کے مکمل پرفیکٹ، کہیں پہ بھی 1% بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کہ دو سمندر ہیں، ایک کا پانی کڑوا اور ایک کا پانی میٹھا۔ کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا اور میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا۔ کون ہے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، وہ کون رب ہے جو میٹھے پانی کو کڑوے پانی میں جانے نہیں دیتا، کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں جانے نہیں دیتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کس نے ان کے درمیان باڑ لگائی ہے، روک لگائی ہے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو، اس کے اندر داخل نہ ہو۔ اگر یہ پانی مکس ہو جائے تو کیا ہو؟ کڑوا پانی میٹھے میں مکس ہو جائے، میٹھا پانی کڑوے میں مکس ہو جائے تو آپ کو پتا کیا ہوگا؟ سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، اور پھر جب یہ ہم تک پہنچے گا تو ہم پانی پینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ قربان جاؤں اس رب کی ذات کے کہ جس نے کڑوے پانی کو میٹھے میں آنے سے روک دیا، میٹھے پانی کو کڑوے پانی میں مکس ہونے سے روک دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا، بل اکثرهم لا يعلمون، تم میں سے بہت سے جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یقین جانیے آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ کس طرف گامزن ہو چکی ہے کہ اسے اپنے رب کا ہی پتہ نہیں ہے، اسے اپنے رب کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بڑی پریشانی کی کیفیت ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے رب سے اس قدر دوری جب کرتے ہوئے کفار دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کیجیے۔ وہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے کہ جب اس سے کوئی بس و لاچار اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے بسی کی صورت میں اس کو پکارتا ہے اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے زمین پر جو تم کو خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے اللہ کو پکارا اس نے جواب نہ دیا ہو؟ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے
تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. فاذکرونی اذکرکم. اللہ اکبر. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد تو کرو میں بھی تمہیں یاد کروں. اتنی محبت کرنے والا رب ہے. پھر جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم نے دعا مانگی ہو اور میرے رب نے ہم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اس لیے ہمیں عطا نہ کی گئی ہو. یہ میرے رب کو زیادہ پتہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں دعا کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور وہ میری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس میں میری اپنی خواہش ہوتی ہے، میری خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں خوش ہو جاتا ہوں. لیکن جب میں دعا کرتا ہوں اور وہ میری خواہش جو میں اللہ رب العزت کی ذات سے کر رہا ہوتا ہوں وہ پوری نہیں ہوتی تو مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس دعا کو قبول نہ کرنے میں میرے رب کی مرضی، میرے رب کی خوشی شامل ہے تو میں اپنے رب کی خوشی میں زیادہ خوش ہوں. یہ ہے اللہ والے. اور ہم شکوے زبانوں پر لے آتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں بھی قبول ہی نہیں ہوتی. کبھی اللہ سے عاجزی سے مانگ کے تو دیکھیے، انکساری کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیے، وہ عطا نہ کرے تو پھر کہیے گا وہ تو مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے. فرما رہا ہے نا ربکم ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو تو صحیح میرے بندو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. پھر میرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر اس نے تجھے مکمل پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال پیدا کر دیا. الم نجعل له عینین، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی؟ ولسانا وشفتین، تجھے چکھنے کے لیے زبان، بولنے کے لیے ہونٹ کس نے دیے؟ اب یقین جانیے اگر یہ زبان ہے، اس کے اندر سے صرف چکھنے کی حص کو ختم کر دیجئے تو یہ بیکار ہے. تو یہ بیکار ہے. وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، میرے بندو بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہماری دوستی ہو جائے، پھر شیطان بہکاوے میں لے آتا ہے اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی طرف چل پڑتے ہیں. کبھی شیطان کو شکست تو دے کے دیکھیے. اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کا اظہار کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے وہ دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے اللہ والے ہیں، آج بھی کتنے اللہ والے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کی کیسی خدمت کرواتی، جو اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ساری دنیا کو کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایسا درد دل عطا کرے کہ جس میں سوز محبت ہو تو اللہ کی، عشق محبت ہو تو اللہ کی، اور رغبت ہو تو بھی اللہ کی، طلب ہو تو بھی اللہ کی، اور محبت کی معراج ہو تو اللہ کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.